السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23واں پارہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، اس کا مجھ پر سب سے بڑا حق ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو بھی اسی کی طرف لوٹایا جائے گا، تمہاری واپسی بھی وہی ہے، اسی کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، لہٰذا اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی ان کے پاس قوت ہی نہیں، وہ میرے کسی فائدے کے ہی نہیں، تو میں آخر کس طرح اللہ کو چھوڑ کر انہیں اپنا معبود بناؤں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، یعنی تم اس کو رب مانتے ہو یا نہیں مانتے، لیکن میرا ایمان اسی پر ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ فاسمعونی، پس سنو مجھے، میری بات سنو۔ قیل ادخل الجنہ، لیکن انہوں نے بات تو نہیں سنی، اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ شہادت کے مرتبے کو پہنچا، اور شہادت کا رتبہ کیا ہے کہ انسان فوراً ہی اس کی روح کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ سبحان اللہ، کس طرح یہ شخص اپنے قاتلوں کا خیر خواہ ہے، جنہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا، یہ ان کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، ان کی خیر خواہی رکھتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بہت بڑی صفت ہے کہ انسان ہر ایک کے لیے دل میں خیر خواہی کے جذبات رکھے، اس کے لیے بھی جو ہمارے ساتھ خیر خواہی کرے اور اس کے لیے بھی جو نہ کرے۔ اس کی قوم کون تھی؟ مشرک قوم تھی، بتوں کی پجاری تھی، پیغمبروں کی مخالف تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ کاش انہیں علم ہو جائے کہ ان کی نجات کس میں ہے، اور کاش وہ دیکھیں کہ تم نے کس طرح میرے ساتھ سلوک کیا اور میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یاد رکھیے یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا اور اس کی وجہ سے آپ کچھ عرصہ بیمار رہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ پہ جادو کر کے فلاں کنویں میں اس کی گرہیں رکھی ہوئی ہیں، جو آپ کے بالوں کے ساتھ گرہیں لگائی گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو وہاں پر بھیجا، وہ لوگ ان دھاگوں کو یا ان گرہوں کو نکال کر لائے۔ اس کے لاتے ہی یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 11 گرہیں تھی، اور یہ دونوں صورتیں پڑھ پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولی گئی، اور ان کی گرہیں کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے رسی میں بندھے ہوئے کسی شخص کو کھول دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا، اور نہ ہی آپ کے چہرے پر کوئی ناگوار اثرات دیکھے گئے۔ آپ نے اس بات کا دوبارہ ذکر ہی نہیں کیا، اور نہ اس کا کوئی شکوہ اور نہ گلہ اور نہ یہ تذکرہ اور نہ یہ باتیں، اور چہرے پر اثرات بھی نہیں دیکھے گئے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ دیکھیے اگر کسی کی وجہ سے ہمیں کوئی نقصان ہو جائے اور کچھ نہیں تو چہرے کے تاثرات وہ تو لازم ہے، موڈ کا آف ہونا تو ضروری ہے نا۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ منہ ہی بنا لے کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی اور آپ کہتے ہیں اب آپ ہر وقت خوش اخلاق ہی رہو۔ جی ہاں، یہی پیغمبرانہ اخلاق ہے کہ کوئی جو بھی کر رہا ہے نا، آپ اپنا ایک اصول رکھیں بنا کے کہ میرا معیار یہ ہے، مجھے اس پر رہنا ہے۔ کوئی گرتا ہے نیچے تو گر جائے، مجھے تو اس کو بھی پکڑ کے اٹھانا ہے، نہ کہ مجھے اس کے پیچھے مجھے بھی گرنا ہے۔ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر تھے، اور یہ ہے آپ کا اخلاق
کہ اتنی بڑی تکلیف اٹھانے کے بعد آپ چاہتے تو جبریل نے آ کے بتایا تھا اور سچ بتایا تھا، آپ چاہتے تو اس کو بلا کے سزا دیتے اور آپ کا حق تھا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلتا، یہ اس اخلاق کے ساتھ پھیلتا ہے، اور جب تک دین کا کام کرنے والے اپنے اندر پیغمبر کی سنت کو زندہ نہ کریں، ان کے اسوہ حسنہ کو اپنا نمونہ نہ بنائے، اس وقت تک برکت نہیں ہوتی۔ اور یہ شخص زندہ بھی اور مر کے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصح قومہ حیا و میتا، کہ زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اس نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی۔ اتنا زیادہ اس کے دل میں لوگوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ تھا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہو، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، اور اس واقعے سے بھی سبق سیکھو تاکہ تم اس عذاب سے بچ سکو۔ یعنی ہر طرح سے گزشتہ اقوام کی مثالیں دے کر بھی اور مختلف دلائل سے سمجھایا جا رہا ہے۔ تاریخ کی مثال کے بعد کائنات پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے یہ غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے۔ ایک زمین کے اندر کیا کچھ ہے، سبحان اللہ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چشموں کا پانی جس زمین کو لگتا ہے صاف ستھرا، وہاں کے پھلوں کا ذائقہ اور ان کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے، ان کی غذائیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں مختلف فروٹس کے جو درخت اگتے ہیں، ان کا ذائقہ اور میدانی علاقوں میں یا خود سے پانی دے کے جن پودوں کو اگایا جاتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں خاص طور پر چشموں کا ذکر کیا گیا، اور پھر پھلوں کا۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، یہ انسانوں نے چیزیں نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنائی ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر یہ شکر ادا نہیں کرتے کہ دینے والے کو پہچانے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے یعنی انسانوں میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کائنات کی جتنی بھی یہ چیزیں پیدا کی ان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کی، اور خود اکیلا ہے، واحد الاحد وہی ہے، باقی ہر کوئی محتاج ہے، اسے ساتھی کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے، جوڑے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر سبحانہ سے بات شروع ہے، سبحان الذی، سبحان اللہ تعجب کے وقت کا کلمہ بھی ہے، یعنی ان لوگوں کے اوپر تعجب ہے کہ یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں اور پھر بھی نہیں مانتے۔ یہ سب کچھ ان کے لیے ایک بہت بڑی کتاب کی طرح کھلا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یعنی دن کے مقابلے میں رات کو نشانی کہا کہ کس طرح پھیل جاتی ہے، ہر چیز کو تاریک کر دیتی ہے اور انسان اس کو نوٹس کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، العزیز العلیم، دو صفات یہاں ذکر ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ سورج جو ہے اس کا ایک مستقر ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سی گیلیکسیز پیدا کی، اور وہ گیلیکسی جس میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے اور اس کا جو محور ہے، یعنی کہ سورج کے گرد جتنے بھی سیارے ہیں جس میں زمین بھی ہے، یعنی زمین حرکت کر رہی ہے سورج کے گرد، اور پھر سورج ان سارے پلانٹس کو لے کے پھر اپنے دائرے میں حرکت کر رہا ہے، اور پھر ہماری گیلیکسی جو وہ اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی، سب کے سب گھوم رہے ہیں۔ ہم تو کبھی کبھی طواف کرنے جاتے ہیں نا، اور سب کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے، لیکن یہ سارے ستارے، سیارے، سولر سسٹم اور گیلیکسیز اور پھر ان کے کلسٹر، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ایک خاص
حرکت کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ اب یہ جو ہے کہ ہمارا جو سورج ہے اپنے سولر سسٹم کے ساتھ جو اس کا مرکز ہے ہماری کہکشاں یا گیلیکسی کا، اس سے اندازہ لگایا گیا کہ 10 کلو پارسک دور ہے، اور 10 کلو پارسک کتنا ہوتا ہے کہ اگر ہندسوں میں اس کو لکھا جائے تو 2 کا ہندسہ لکھ کے اس کے بعد 17 صفر لگائیں، اور سورج کو اپنے محور کے گرد ایک چکر مکمل کرنے کے لیے 250 ملین یعنی 25 کروڑ سال لگیں گے۔ یہ انسانوں کے اندازے ہیں، حالانکہ سورج ایک سیکنڈ میں 150 مائلز کی رفتار سے چل رہا ہے، یعنی ہم ایک سیکنڈ کی جو ٹک دیکھتے ہیں اس میں وہ 150 میل دور جا چکا ہوتا ہے، یعنی اپنا فاصلہ طے کر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ تو صرف ہماری گیلیکسی اور یہ ہمارا سولر سسٹم اور یہ زمین، پھر یہ بھی حرکت کر رہی ہے۔ تو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ سورج جاتا کہاں ہے اور پھر کہاں سے آتا ہے۔ ابو ذر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں غروب آفتاب کے وقت مسجد نبی میں موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر تمہیں پتہ ہے سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور یہی اللہ کا فرمان ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ 2 صفات ہیں بڑی زبردست ہیں کہ یہ اندازہ، یہ تقدیر مقرر کی ہے سورج کی کہ اس نے کتنی رفتار سے چلنا ہے، کب کہاں سے گزرنا ہے، کہاں سجدہ کرنا ہے، کہاں روشنی دینی ہے، کتنی روشنی دینی ہے، کتنے فاصلے سے دینی ہے، سب اللہ نے مقرر کیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہے، غالب ہے، یعنی اس کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا۔ اور پھر العلیم بھی ہے، یعنی پوری باریکی کے ساتھ ان سب چیزوں سے باخبر بھی ہے کہ اس کا کون سا ستارہ اور سیارہ کس قسم کی حرکت کر رہا ہے۔ تو انسان کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان نشانیوں سے سبق سیکھے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں یا قریب میں کہیں اگر کھجور کا درخت ہو تو آپ اس کو دیکھیے کہ کس طرح جب وہ پتا اس کا سوکھتا ہے تو کیا شیپ بناتا ہے۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس طرح کی شیپ ہوتی ہے، یہ کھجور کے پتے کی شیپ نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ آخری دنوں میں غروب ہونے کے قریب آتا ہے، یعنی اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے 1-2 دن کے لیے، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ دوسرے رخ پر آپ کو اس شاخ کی طرح نظر آئے گا، یعنی وہ کرو اس کے اندر نظر آئے گا۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں نکل سکتی۔ ہر ایک کی باری ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات یہاں کی گئی ہے نا کہ کوئی ان کی چیخ سننے والا نہ ہو، یعنی سمندر کی وسطوں میں کہیں ان کی کشتی ڈوب رہی ہو تو کوئی ان کو بچانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ ہوا میں جو جہاز اڑ رہے ہیں اگر ان کے اوپر کچھ مشکل آ جائے تو کوئی ان کو گرنے سے بچا نہیں سکتا، پھر ان کو کوئی مددگار نہیں پہنچتا، کیونکہ مددگار خود بہت دور ہے، پہنچنا چاہیں بھی تو پہنچ نہیں سکتے۔ اور وہ آزمائش کا وقت بھی اتنا سخت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی بھی کام نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کتنے واقعات آپ نے سنے ہوئے۔ کل ہی میں ایک امام کی وفات کا واقعہ سن رہی تھی کہ وہ اپنے گھر، بہت بڑے امام تھے، گھر میں غسل کے لیے باتھ روم میں گئے اور ان کی وائف نے دیکھا کہ بچے ادھر ادھر کھیلنے تو باہر سے کنڈی لگا دی، اور کنڈی لگا کے خود اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی، اور وہ نہانے کے بعد کٹکٹاتے رہے لیکن ان کو آواز ہی نہیں گئی۔ بہت دیر کے بعد جب خیال ہے کہ اوہ تو کنڈی لگا دی تھی، جب جا کے کھولا تو وہ وہیں فوت ہو چکے تھے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے کوئی مشکل آتی ہے تو ہماری چیخ دوسرے میں آتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں جیسے ڈاکو وغیرہ، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن جب آ جاتے ہیں تو انسان بعض اوقات چیخ نہیں سکتا۔ رات کو خواب میں سوتے ہوئے بعض اوقات اگر کوئی چیز آپ کو پکڑ رہی ہوتی ہے تو اس وقت چیخ نہیں نکلتی، اور ساتھ لیٹے ہوئے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ دوسرے کے اوپر کیا بیت رہی۔
تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے. فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون الا رحمتا منا، مگر ہماری رحمت سے، ومتاعا الی حین، اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی موقع دیتا ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، یعنی ماضی کی داستانوں سے بھی سبق سیکھو اور کل قیامت جو آ رہی ہے اس سے بھی ڈرو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی اللہ کا ڈر جو ہے اللہ کی رحمت لانے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کی خشیت سے رحمت آتی ہے. تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. آج بھی بہت سے لوگ جب ان سے کہا جائے کہ غریبوں کے لیے کچھ کرو تو کہتے ہیں اللہ ہے نا، وہ خود ہی کرے گا جس کی مخلوق ہے، ہم کیوں کریں. یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے. ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ تأخذهم وهم یخصمون، جو یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. یخصمون یعنی وہ دنیا میں خرید و فروخت کے کاموں میں جھگڑے کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں اور بازاروں میں بحث مباحثے کر رہے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. یعنی پہلے دھماکے میں جو زندہ ہے وہ سب مر جائیں گے، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو نئے پرانے سب کے سب زمین سے اٹھ جائیں گے. گھبرا کر کہیں گے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا. یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی کوئی بھی پیچھے رہ نہ سکے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے تھے. ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق ہی اپنا انجام نظر آئے گا، کوئی اور تو اپنا کچھ بھی عمل نہیں دے گا اس وقت. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. جنتیوں کو جلد نعمتوں کی طرف لے جایا جائے گا، جنت قریب لے آئی جائے گی. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ قاف میں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، کچھ دور نہ ہوگی. جنت بندوں کے لیے سج کر آئے گی پوری زینت کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا. یعنی باقی لوگ تو حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی ہوگی ان کو بغیر حساب کے داخل کر دیا جائے گا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں نیکی کے راستے میں دوڑ رہے ہیں وہ مرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو دوڑتے ہوئے اپنے انجام کو جلد پہنچ جائیں گے غیر بعید. پھر فرمایا وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. بس اب صرف عیش و عشرت کے سامان ہی ہیں جن کی ڈریمز انسان دنیا میں دیکھتا ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ مل جائے، اور اس کے لیے دن رات بھاگ رہا ہے، اور وہ ہے کہ ہاتھ آتی نہیں، اور آ بھی جائیں تو ان کا مزہ جلد ختم ہو جاتا ہے. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز. اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں، کیا میں نے تمہیں ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کے بندے نہ بنو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے.
مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک بڑے گروہ کو گمراہ کر دیا، جبلن کثیرا، کثیر تعداد میں وہ لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ اس کی چالوں کو نہیں سمجھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا رہا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اللہ اکبر، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہاتھ پاؤں بولنے لگیں گے۔ اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کے ہاتھ پاؤں کا استعمال کرنا چاہیے، کن کاموں میں لگا رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یا نافرمانی کے کاموں میں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، یعنی مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھے کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے ہٹ سکے۔ یعنی یہ اللہ کی دی ہوئی اس ڈھیل، اس مہلت، اس آزادی سے بھول نہ جائیں، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ وہ پکڑ سکتا ہے، لیکن اس نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں، پھر بچہ بن جاتا ہے۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ کیا عقل کہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں، اپنا آپ بھی نہیں، اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اپنی طاقتوں اور قوتوں پر بھی بندے کا کچھ زور نہیں، جو کچھ بھی کر لے وہ اس کے ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی۔ جیسے ریت کو اگر آپ مٹھی میں پکڑ کے رکھیں، ہاتھ میں نہیں رہتی، گرتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی بھی بس ایسے ہی ہے کہ آپ اسے جتنا مرضی پکڑ کے رکھیں، جتنا مرضی مینٹین کریں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کیفیت کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب۔ کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ، جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یعنی یہ کتاب تو اپنے مضامین بیان کر رہی ہے، لیکن ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوتا، اس کے لیے زندہ دل چاہیے ہوتا ہے، اور دل زندہ ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ، کیونکہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشا، یعنی وہ کفر کی حالت پہ تھا پھر ہم نے اس کو ایمان بخشا، یا پھر وہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، پھر ہم نے اس کو ایک روشنی دے دی، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ یہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، آپ دیکھیے بھینس کتنی ہیوج، اگر وہ شیر کی طرح سرکش ہوتے تو ہم تو دودھ ہی نہیں نکال سکیں، لیکن اللہ نے اس کو کس طرح تابع فرمان کر دیا، اور ہم ان سے ملنے والی نعمتوں کو استعمال کرتے رہتے، کبھی نہیں سوچتے کہ کہاں سے آ رہی، کس نے ان کو بنایا، کس نے پیدا کیا، اور کس طرح انسان ان کا مالک ہے۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں جیسے اونٹ، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، دودھ، دہی، لسی، شربت۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس وقت انسان ان نعمتوں کا استعمال کرے اپنے رب کو ضرور یاد کرے، کم از کم الحمدللہ کہنا نہ بھولے، اور بڑا شکر تو یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، صاف کرنا پڑتا ہے بتوں کو۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پہ مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، سوچتا نہیں کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اور جب اللہ بڑا کرتا ہے، علم اور عقل دیتا ہے، تو اس کو اللہ ہی کے خلاف استعمال کرتا ہے، اسی کے کلام میں نقص نکالتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان سے کہو وہی انہیں زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلے پیدا کیا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں یہ اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ ان کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں۔
وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ عربوں کے ہاں کچھ درخت ایسے تھے کہ جن کی ٹہنیوں کو ایک دوسرے کے اوپر مارتے تو اس میں سے آگ نکلتی تھی۔ پہلے ماچس کے کارخانے تھوڑی ہوا کرتے تھے، اسی طرح چکماک سے، پتھروں سے، لکڑی سے لوگ آگ روشن کرتے۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یعنی جو مالک ہے وہ صرف باقی کائنات کا نہیں، تمہارا بھی ہے، تمہیں بھی واپس بلا لے گا۔ سورۃ الصافات۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار صف باندھتے ہیں۔ فرشتے صف باندھتے ہیں، قطار بناتے ہیں۔ یہاں صافات سے مراد صف بنانے والے، قطار بنانے والے فرشتے ہیں۔ یاد رکھیے، فرشتے آسمان میں ایسی ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا نا، کچھ پرندے قطار میں اڑ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی قطار میں آتے اور جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن جب اتریں گے آسمان سے اور زمین کے گرد ہوں گے تو اس وقت بھی وہ اپنی صفیں بنا لیں گے۔ بہت ڈسپلن میں ہوتے ہیں، صفیں بناتے ہیں، لیکن ہم ان کی پیروی نہیں کرتے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ یعنی جب اللہ کی عبادت وہ کرتے ہیں تو صف بنا کے کرتے ہیں، ایک ڈسپلن میں ہوتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ پہلے ابتدائی صفوں کو پورا کرتے ہیں، آگے والی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ مسجد جاتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی کھڑے ہیں آپ پھر وہاں اتنی رات جاگ رہے ہیں، کیونکہ پراپر صف میں کھڑا ہونا، بیچ میں گیپ نہ چھوڑنا، کندھے سے کندھا ملانا، اسٹریٹ کھڑے ہونا، یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ تو اس کی پابندی کرنی بے حد ضروری ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ مسجد میں اگر کسی کو کہا جائے تو کوئی سن کے نہیں دیتا۔ اس سے اندازہ ہوتا نا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں۔ امام حرم یا مسجدوں میں عام طور پہ کہتے ہیں لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ۔ یعنی جب وہ تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے کہیں کہ ساتھ مل جاؤ تو نرم رویہ اختیار کرو، اور ہم اور اکڑ جاتے ہیں۔ اور بعض لوگوں تو اگر نماز میں تھوڑا سا ہلا جلا دیے تو ادھر ہی پہاڑ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہلنے کا نام نہیں لیتے۔ جبکہ نماز میں یہ حرکت جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا اس کا وضو نہیں رہا یا کسی وجہ سے وہ اگلی صف میں چلا گیا تو آپ پیچھے سے اس صف کو پورا کریں۔ اور اگر پیچھے کوئی ایک شخص اکیلا تو بعض اوقات اگلی صف سے اسے نکال کے پیچھے کرنا پڑے گا۔ کوئی بتا رہا تھا کہ وہ اکیلا تھا، اس نے اگلی صف سے ایک بندے کو پیچھے بلایا، اب وہ اگلی صف نے گیپ ہی نہیں فل کیا۔ اب یہ کیا ہوا کہ اب یہ جو شخص جس کو کریز تھا سب پوری کرنے، یہ خود آگے چل گیا۔ تو آپ سوچیں کہ پیچھے والے نے پھر کیا کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس طرح کے بھی لطیفے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ صفوں کی ترتیب اور درستگی، اس کے لیے آپ حریص ہوں۔ دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے، یعنی آپ نماز جب کھڑی ہوتی تو خود چل کے جا کے دیکھتے کہ صف کیسے بنی ہوئی ہے۔ آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پہ ہاتھ پھیرتے، یعنی پیچھے سے برابر کرتے اور فرماتے آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ فرمایا کرتے بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پہ رحمت نازل کرتا ہے، یعنی اگر آگے جگہ خالی، پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے ہو، آگے آ جاؤ، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اور اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو مجرموں کی روح نکالنے جب آتے ہیں تو ان کو مارتے بھی ہیں اور ان کو ڈانٹتے بھی ہیں۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، یعنی وہی لے کے اترتے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، یعنی یہ سارے فرشتے بھی گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان تمام چیزوں کا
جو زمین و آسمان میں ہیں اور سارے مشرقوں کا، مشرق اور مغرب ایک نہیں، زیادہ ہیں، اسی لیے چاند کہیں نظر آتا ہے کہیں نہیں آتا، اور روزے میں فرق پڑ جاتا ہے ایک آدھ دن کا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر ملک اور ہر علاقے کا مشرق الگ ہے. مشرقوں کی بات ہو رہی ہے، سب دنیا کا ایک ہی مشرق نہیں ہے. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، یعنی اوپر جا کے اب کچھ نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو ہم نے لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پہ حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ تو یوم الجزا ہے. اس وقت ان کو ہوش آ جائے گی. یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. یہاں پر ازواج کا لفظ ساتھیوں کے لیے آیا ہے، یعنی ان کو بھی اکٹھا کر لو اور ان کے ساتھیوں کو، دوستوں کو، سب کو، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے بتوں کی ان کو بھی. تو یاد رکھیے پھر اس وقت کون کس کے ساتھ ہوگا؟ جس طرح کا اس کا عمل ہوگا، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے گا. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار کرنا شروع کر دیں گے. اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہاں ان کو روک لیا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون، اور وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. یاد رکھیے پل صراط کے پاس بھی سوال ہوگا. یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کے اقوال اور افعال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسے ہوتا ہے نا، جب آپ مثلاً ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو پہلا انٹریکشن آپ کا ہوتا ہے جہاں آپ چیک ان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امیگریشن ہوتی ہے. پھر آگے جاتے ہیں، جب جہاز میں جانے لگتے ہیں تو پھر بورڈنگ پاس دیکھتے ہیں. تو اس سے آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں جب آپ ٹریول کریں تو آخرت کی جو جرنی ہے اس کو بھی مائنڈ میں رکھا کریں کہ وہاں بھی مختلف جگہوں پر انسان کو مختلف چیزوں سے واسطہ پیش آئے گا. اور پل صراط کے پاس سوال و جواب کے بعد پھر جو لوگ تو اس میں گرنے ہوں گے گر جائیں گے، اور جو وہاں سے نکل جائیں گے پھر جنت سے پہلے ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، اور وہ ہوگا قنطرہ کا. صحیح بخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان، ابھی جنت میں پہنچے نہیں اور جہنم سے پار ہو گئے، ایک قنطرہ پر روک لیا جائے گا. بس دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، ایک دوسرے پہ ظلم تھے، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا. یا تو ویسے معافی تلافی، یا پھر یہ کہ اس کے عمل اس کے پاس، اس کے پاس، اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا. پھر ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی. اللہ اکبر. آخرت کا مرحلہ ایک مرحلہ نہیں، بہت سے مرحلے ہیں. انسان کو ہر ایک کے بارے میں سوچنا چاہیے. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. یعنی اس کو خود ہی پتا ہوگا کہ میں کہاں سے بلانگ کرتا ہوں، میرے کیا عمل تھے، کس درجے تک میں گیا دنیا میں نیکیوں کے، اور کس طرح کا میرا گھر ہو سکتا ہے، اور فوراً وہ اپنے اس متعلقہ جگہ پر پہنچ جائے گا. جنت کی وسعتیں زمین و آسمان کے برابر ہیں،
تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ایک بندے کی جنت اتنی بڑی ہے تو سارے جو جنتی تو پھر وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی. لیکن جب میں ان گیلیکسیز کا حال پڑھتی ہوں تو اب دیکھیے کہ سورج کا اپنے مرکز سے ہی فاصلہ اتنا بڑا ہے، تو باقی ستارے اور سیارے اور پھر باقی گیلیکسیز اور باقی ان کے کلسٹرز اور آگے بڑے بڑے سٹارز کتنی کتنی دور ہیں، ان کے فاصلوں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ سب کے لیے پورا ہو جائے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کسی چیز کو کتنا بھی وسیع کر دے. تو اس لیے ایسی چیزوں کو پڑھ کے کبھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اب یہاں پر کچھ لوگ آپس میں جھگڑنے لگیں گے. پیروی کرنے والے اپنے لیڈر سے کہیں گے ہم تمہارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے. سب اقرار کر لیں گے اپنے گناہوں کا، مگر وہاں فائدہ نہیں. فائدہ آج دنیا میں ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان جائیں اور اپنی اصلاح کا کام شروع کر دیں. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، سب اکٹھے ہوں گے. جس طرح جرم میں اکٹھے تھے ایسے ہی عذاب میں بھی اکٹھے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اتنی بہترین سکن ہوگی ان کی. خواتین سکن کانشیس بہت ہوتی ہیں اور آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے بہت کوشش کرتی رہتی ہے، تو یہ دونوں خوبیاں وہاں مل جائیں گی، یعنی دونوں چیزیں خوبصورت ہو جائیں گی. یہاں خاص طور پر رزق کی بات بھی کی گئی، لوگوں کو جنت کی رغبت کے لیے، کیونکہ کھانے پینے سے سب کو دلچسپی ہوتی، اور روزے میں تو کوئی کھانے کا نام لے لے اور بھی اچھا لگتا ہے. لیکن جو شخص دنیا میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اس کا بہترین افطار کروائیں گے. ایک افطار تو یہاں ہوتی ہے نا، اور ایک افطار وہاں ہوگی، جو بہت سی چیزوں پہ ہم نے خود اپنے اوپر پابندی لگا رکھی ہے کہ یہ دیکھنا نہیں، یہ کھانا نہیں، یہ بولنا نہیں، یہ کہنا نہیں، ایسا منہ نہیں بنانا، اس جگہ پہ چل کے نہیں جانا، ہاتھوں سے یہ کام نہیں کرنا. یہ سارے روزے ہیں نا، یہ بھی روکے ہوئے ہیں اپنے آپ کو ہم. تو پھر اس ڈسپلن کا وہاں بہترین بدلہ دیا جائے گا. اور رزق کی بات یعنی ان کی مجلسیں اور ان کے کھانے پینے کا ذکر، یہ جنات النعیم ہے. کھانوں کی قسمیں کتنی ہوں گی اس کا ذرا آپ اندازہ لگائیں، اور ان کے رنگ کتنے ہوں گے. سلسلہ صحیحہ میں ایک حدیث ہے، عتبہ بن عبد سلمی سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک اعرابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے کہ ببول کا درخت وہاں ہوگا. میرے خیال ہے کہ وہ تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، یہ اس میں تو بڑے کانٹے ہوتے ہیں، تو یہ بھی جنت میں ہوگا. یعنی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا اللہ ہر کانٹے کے بدلے، یعنی ایک درخت میں جتنے کانٹے ہوں گے، ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح ایک چیز پیدا کرے گا. یعنی وہ کانٹا کانٹا نہیں رہے گا، بلکہ جیسے بکرے کے خصیے ہوتے ہیں نا، اس طرح کی ایک چیز ہوگی. اس میں مومن کے کھانے ہوں گے جن کے 70 رنگ ہوں گے، 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا، سب ڈفرنٹ کلرز کے ہوں گے. یعنی اتنی ورائٹی ہوگی کھانوں کی، اور وہ صرف ایک کانٹے کی جگہ پر. اور پھر جو دوسرا ہوگا اور تیسرا ہوگا تو وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو کوئی روکے گا کھانے سے اور ختم نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح جنت کے جو پھل ہیں وہ بھی بہت بڑے بڑے ہوں گے. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کوثر سے متعلق سوال کیا.
پھر جنت کا ذکر کیا تو اس نے پوچھا کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس دیہاتی نے پوچھا جنت میں انگور ہوں گے؟ جیسے بچے پوچھتے ہیں نا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو وہ بھی ایسے سوال کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس کے خوشے جو ہیں، جو خوشے لٹکتے ہیں، وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا شتکبرے کوے کی 1 مہینے کی مسلسل مسافت جس میں وہ رکے نہیں، یعنی کوا اڑتا جائے اڑتا جائے، یعنی وہ اتنا بڑا ایک خوشہ۔ اس نے پوچھا 1 دانے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ اسی لیے صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر سے بدو آ کے سوال کرے، کیونکہ صحابہ کو اس طرح کے سوالوں کی اجازت نہیں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے کوئی بڑا سا مینڈھا ذبح کیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ دیکھیں کس طرح اس کے کلچر کے مطابق اس کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اس نے کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دی اور کہا کہ اس کا ڈول بنا لو؟ اس نے کہا جی ہاں، کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس طرح تو وہ ایک ہی دانہ مجھے اور میرے سب گھر والوں کو کافی ہو جائے گا، یعنی اگر پورے ڈول جتنا ایک انگور ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اور تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا، صرف گھر والے نہیں، پوری فیملی، پورا خاندان۔ پھر یہ ہے کہ جنت کے خوشیوں لٹک رہے ہوں گے اور مومن کے قریب ہوں گے، اس کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا، کوئی سیڑھی رکھ کے اتارنے نہیں پڑیں گے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت میں آتا ہے، برائے ابن عازب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا کے بارے میں روایت ہے کہ جنتی لوگ جنت کے پھلوں اور میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کھاتے رہیں گے۔ اس کی بھی اب پابندی نہیں کہ لیٹ کے نہیں کھاؤ، لیٹ کے بھی کھا لیں گے، بیٹھ کے بھی کھا لیں گے، کھڑے ہو کے بھی کھا لیں گے۔ یہ ساری پابندیاں یہاں کے لیے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں کھانا۔ اور پھر اسی طرح یہ کہ ان پھلوں میں گٹلیاں نہیں ہوں گی۔ ہم آپ دیکھیں نا ہمارے بچے کیا کہتے ہیں، ہر چیز سیڈ لیس ہو، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو اس میں سے سیڈ نکال کر دیں ورنہ نہیں کھانے۔ بون لیس چکن اور سیڈ لیس فروٹس، تو یہ جنت میں سب کچھ مل جائے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنا جو ہوتا ہے نا اسٹیم، سب زمرد کے ہیں۔ کھجوروں کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے، ٹہنیوں کا چھلکا، ٹہنیاں جو ہے اور اس کا چھلکا جو ہے اوپر سے جو اترتا ہے، اس سے جنتیوں کا لباس بنے گا، اور ان میں سے کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ کھلے ہوں گے، یعنی بڑے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گٹلیاں نہ ہوں گی۔ تو یہ ہیں جنت کے کھانے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ تم بھی مانتے ہو کہ آخرت آئے گی؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ آپ دیکھیے کہ اس قسم کی ڈسکشنز اس زمانے میں تو ایک کافر اور مومن کے بیچ میں ہوتی تھی۔ آج یہی باتیں ہمارے بچے، یوتھ آپس میں ایک دوسرے سے کرتی۔ کیا واقعی یہ جنت ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا؟ کیا ہم مر کے پھر اٹھیں گے؟ تو کہا جائے گا کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ وہ جو تمہارا دنیا کا ساتھی تھا وہ کہاں ہے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، جب وہ جھانک کے دیکھے گا، جو ہی جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھے گا۔ اب وہ اس سے بات چیت شروع کرے گا۔ یہ جنت میں بیٹھا ہے، وہ جہنم میں۔ اس دور میں تو یہ بات سمجھنی مشکل تھی، لیکن آج تو نہیں مشکل۔ ایک پاکستان میں بیٹھا، ایک امریکہ میں بیٹھا اور آمنے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں، ویڈیو چیٹ، جیسے یہ سامنے ہی کوئی کرسی پہ بیٹھا ہو۔ تو وہاں بھی آپس میں بات چیت ہوگی۔ کیا بات ہوگی؟ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اگر میں تمہاری باتیں مان لیتا تو میں بھی تمہارے ہی ساتھ ہوتا۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ ان آیات میں دراصل برے ساتھیوں، برے ہم نشینوں، برے لوگوں کی کمپنی سے بچنے کا سبق ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو آخرت کے معاملے میں شک کرتے ہوں، جو دین کی ہر بات کا انکار کرتے ہوں، اور انکار بھی چلے، انکار کی حد تک تو انکار، لیکن وہ آپ کو بھی دعوت دے کہ آپ بھی انکار کریں۔ یہ زیادہ خطرے کی بات ہے، ورنہ تو انسان ہر طرح کے لوگوں سے ملتا جلتا انٹریکشن ہوتی ہے اس کی، لیکن انسان ہمیشہ کانشیس رہے کہ کہیں کوئی شخص مجھے اتنا تو انفلوئنس نہیں کر رہا ہے کہ میرے اپنے ہی خیالات بدلنے لگے، میرا اپنا ہی ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہاں انسان کو سوچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی کی مثال کستوری کی طرح ہے، مسک کی طرح، اگر وہ تجھے نہ بھی ملے تو خوشبو ضرور ملے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح، اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو دھواں تو ضرور آئے گا۔ تو اس لیے
انسان کی دلی دوستی، گہری دوستی صرف متقین کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے تقوی والوں کے. کیونکہ جو تقوی والے ہیں دنیا میں بھی بچ بچ کے رہتے ہیں، اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست رکھتے ہیں، تو پھر ان کا ساتھ ہوگا تو ان کا اثر ہم پہ بھی پڑے گا، اور پھر آخرت میں بھی دوستی قائم رہے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو. صحبت ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنا، ہر وقت ساتھ رہنا، یعنی ایسی دوستی جس میں انسان روز ملے. اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے، یعنی تم کھانے کی دعوتیں اور مجلسیں کرتے ہو اس میں بھی تمہارے ساتھ تقوی والے ہونے چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کھانے کی مجلس میں انسان کیئر فری ہو جاتا ہے، وہ ہر طرح کی باتیں شروع ہو جاتی. تو ایسی پارٹیز جس میں جا کر آپ کا ایمان ہی کمزور ہو جائے، اس میں یا تو کوئی خیر و بھلائی کی بات کرے، یا پھر آپ سمجھتے کہ آپ نہیں دوسروں کو سمجھا سکتے تو پھر اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے. اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں نیک دوست عطا کر. علقمہ کہتے ہیں میں جب شام آیا تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی، یعنی نئے شہر میں گئے، نماز پڑھ کے دعا کی اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر. کہتے پھر میں ایک قوم کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ، کچھ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، وہاں آ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ آ گئے، وہ بھی وہاں بیٹھ گئے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ابو درداء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ابھی یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا کر، تو اللہ نے مجھے آپ کو عطا کر دیا. تو اس دعا کو یاد کر لیجیے آج، اللہم یسر لی جلیسا صالحا. جلیس ہوتا ہے وہ جو آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جس کے ساتھ آپ زندگی گزاریں. ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا دیا. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، وہ وہاں اگتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی دوزخ کی آگ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، انہی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے. یہرعون، صرف آباء و اجداد کے دین پہ جا رہے ہیں، خود دین کو نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا حکم دیا. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچیں گے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو، الا عباد اللہ المخلصین. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، کس طرح دعا سنی ان کی. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر علیہ السلام. تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی جیسی نوح علیہ السلام کو دی، جو ان کے طریقے پر ہوگا اس کو بھی یہی جزا دیں گے. حقیقت میں وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. قلب سلیم، قلب سلیم ہوتا ہے سلامت دل، شرک اور شک سے پاک، 2 چیزوں سے پاک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اللہ کے دین میں کوئی شک نہ کرے، اور بندوں کی خیر خواہی کرنے والا. اوف عرابی نے کہا میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ قلب سلیم سے مراد کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے قلب سلیم؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کی خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی جو بندوں کے لیے خیر خواہ ہو، جس دل میں بندوں کی محبت ہے، خیر خواہی ہے، تڑپ ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی بیعت کی، ان سے پکا وعدہ کیا میں ہر ایک کی خیر خواہی کروں گا. اور یاد رکھیے ہر مسلمان کی خیر خواہی اس کا حق ہے جو ہمیں دینا ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے، یعنی دوسرے مسلمان کا مجھ پہ کیا حق ہے؟ ہم کہتے ہیں نا حقوق العباد، حقوق العباد، تو وہ کیا ہوتے ہیں حقوق العباد؟ آپ نے فرمایا جب تم اسے ملو تو سلام کرو،
جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کرو، چاہے کھانے کی دے یا درس کی دے۔ یعنی جب وہ کسی خیر کی چیز کی طرف بلائے تو اس کی بات مانو، اور جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے خیر خواہ رہو، یعنی کہ صرف سامنے وہ نہیں تب بھی اس کے لیے بھلی بات ہی کرو۔ چوتھی بات، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو۔ پانچویں چیز، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور چھٹی بات، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اور جنازہ کیا ہے؟ دراصل دعائیں مغفرت ہے نا، اس کے لیے دعا کرنی ہوتی۔ تو خواتین تو جنازے پہ نہیں جا سکتی، لیکن کسی کی بھی وفات کی خبر سنے نا تو کیا کرے؟ دعا کر دیا کرے، اللہ اس کو بخش دے۔ اور پھر جو جتنا عزیز قریب ہو اس کے لیے اتنی انسان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ خیر خواہی امانت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا۔ نمبر 1، عمل کا اللہ کے لیے خالص ہونا، یعنی ہر نیک کام اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے۔ نمبر 2، ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی، یعنی اپنے لیڈرز کے لیے خیر خواہی۔ اور نمبر 3، ان کی جماعت کے ساتھ رہنا، کیونکہ ان کی دعا دوسروں کو بھی شامل ہوتی ہے۔ یعنی انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو پھر وہ جب دعائیں کرتے ہیں تو انسان ان کی دعاؤں میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم لیے ہوئے آئے، خیر خواہی والا دل لیے ہوئے آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، بہت بڑی آگ، اور اسے دہکتی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تھی، مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ اس کی تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں کہ کس طرح ساری قوم نے انکلوڈنگ ہز فادر سب نے مل کے آگ جلائی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سلامت اس آگ سے باہر نکل آئے۔ ماننے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ اب اس حال میں کہ اللہ نے ان کو بچا لیا تھا، وہ چاہتے تو اسی ملک میں رہتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب یہاں رہنا فائدے کا نہیں۔ سمجھانے کی آخری حد پوری ہو چکی، ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا۔ اللہ نے ان کے سامنے یہ معجزہ کر دکھایا کہ ان کو آگ سے نکالی، پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ اب مجھے کہیں اور چلنا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے۔ یاد رکھیے، انسان ایک ماحول میں، ایک علاقے میں، ایک جگہ پر نیکی کی، خیر کی بات بتاتا رہتا ہے۔ جب لوگ بالکل ہی مان کے نہیں دیتے تو پھر انسان کمزور پڑنے لگتا ہے، پھر انسان کو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اپنے رب کی خاطر۔ وقال انی ذاہب الی ربی، کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی ہجرت کر کے وہاں سے فلسطین کی طرف آ گئے۔ سیہدینی، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ اور اب تک ان کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا، ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ بھی تھی، وہ بھی مومن ہو گئی تھی، وہ بھی ہجرت کر کے آئیں۔ بھتیجا بھی تھا، بھائی کا بیٹا لوط علیہ السلام۔ بس یہ 3 تھے، یہ تینوں ہی نکل گئے بستی سے۔ تو دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح بچہ عطا کر، نیک بچہ عطا کر۔ اب دیکھیے کہ انسان جب اللہ کی طرف جاتا ہے نا تو پھر دعا بھی اسی سے کرتا ہے اور ساری امیدیں بھی اس پر رکھتا ہے اور توکل بھی اسی پر رکھتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں کہ جس طرف وہ جا رہے ہیں وہاں ان کے لیے کیا ہے، اولاد بھی نہیں، کوئی روزگار بھی نہیں، لیکن اللہ پہ توکل کرتے ہوئے وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اور پھر جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن لیتا ہے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ مشورہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، پیغمبروں کی خاص خوبی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پہ چیزیں
احکام مسلط نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر بھی مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ مشورے سے دوسرے کی رائے اور دوسرے کا نقطہ نظر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ اگر انسان کی اپنی رائے زیادہ درست ہو تو بھی، اور اگر دوسرے کی اپنے سے بھی زیادہ بہتر ہو تو انسان اس پر بھی عمل کر لیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص عقل کل نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے مشورہ کیا بیٹے سے، تو پھر اس کا نقطہ نظر بھی پتہ چل گیا، اور یہ اس لیے بھی تھا کہ وہ ذرا اپنے دل کو بھی مضبوط کر لیں، کیونکہ بیٹے کو ذبح کرنا کچھ آسان کام نہیں تھا۔ تو ان کا نفس صبر پہ آمادہ ہو گیا کہ بیٹا بھی راضی ہے اس پر۔ دیکھیں نا، ایک کام آپ کرتے ہیں اور دوسری طرف سے تعاون نہ ہو، کام اور مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے تعاون مل گیا، اور اسماعیل علیہ السلام نے بہت اچھا جواب دیا، اور پھر کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا کہ نہیں آپ فکر ہی نہیں کریں، میں ایسا اور ایسا کر دوں گا، نہیں، انشاء اللہ۔ صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، کہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تو اسماعیل علیہ السلام نے سفید رنگ کی قمیص پہنے لی، تو کہنے لگے ابا جان میرے پاس یہی ایک کپڑا ہے، جب میں ذبح ہو جاؤں گا تو پھر آپ مجھے کفن کس میں دیں گے؟ تو آپ اس کو اتار لیجئے اور بعد میں اسی قمیص میں مجھے کفن دے دیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی قمیص اتارنے کے لیے آگے بڑھے، اور پھر جس وقت انہوں نے یعنی کہ اپنا کام کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پکار آ گئی، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آواز آئی کہ خواب سچ کر دکھایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز سننے کے لیے پیچھے کی طرف رخ کیا تو دیکھا ایک دمبا کھڑا ہے، سفید رنگ کا، بڑے بڑے سینگوں والا، بڑی بڑی آنکھوں والا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا، اور وہاں سے یہ قربانی کی روایت شروع ہوئی۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی، کھلی آزمائش، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ انہوں نے دعا بھی کی تھی نا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سلام ہے ابراہیم پر۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، دیکھیے دو دفعہ یہ بات آ رہی، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ کون ہے محسنین یہاں؟ کہ جو آزمائشوں میں پورے اتریں، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کریں اور اچھا رویہ اختیار کریں۔ دیکھیے جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز اچھی ہے، تو ہم بھی اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جب ہمارا ماحول ساتھ نہیں دے رہا، حالات تنگ ہیں، کھلی آزمائش میں ہم، پھر محسن بننا، پھر رویہ اچھا رکھنا، پھر اخلاق اچھا رکھنا، پھر دل بڑا کرنا، ایسے لوگ محسن ہوتے ہیں۔ تو اچھے کام اچھے تذکرے کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان کی تعریف جو بعد میں رہ گئی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس آزمائش پر ثابت قدمی اختیار کی، اور کس طرح خواب میں بھی رب کا حکم پا کر تعمیل کی۔ اور ہم کھلی کتاب میں رب کے احکامات پڑھتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا ہم محسنین میں سے ہوئے؟ پھر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ وہ خواب کے اشارے پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ ہے محسن۔ تو جب کوئی اللہ کی اطاعت کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، تہیہ کر لیتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اللہ اس کا ذکر خیر بعد میں جاری کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو نیک لوگ تھے ان کا ذکر خیر اچھا ہوا قرآن میں، اور جو برے تھے جیسے فرعون، قارون، حامان، ان کا ذکر کیسے ہوا وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے، یعنی لسان صدق کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے پہلے نیک عمل کرنا آسان کر دیتا ہے، یعنی وہ شخص نیکی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے سارے لوگ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلی زندگی جیسے بھی گزری زندگی کا آخری حصہ نیکی کے کاموں میں لگا دیتا ہے، ہر ایک کو راضی کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہر انسان کی ایک مخصوص شہرت ہے آسمان پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی آسمان میں ایک مخصوص شہرت ہوتی ہے، اگر وہ شہرت آسمان میں اچھی ہو تو زمین میں بھی اچھی رکھ دی جاتی ہے، اگر آسمان میں بری ہو تو زمین میں بھی بری رکھ دی جاتی ہے۔
یہ شہرت کیا ہے؟ شہرت یہ ہے کہ کون شخص کس چیز سے پہچانا جا رہا ہے. اور یہ صرف آسمان میں نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندے کا آپ کے دل میں ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ سب کو یہ ایکسپیرینس ہے نا. کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کیسے اچھے لوگ ہیں. اکیلے بھی بیٹھ کے آپ مسکرا پڑتے ہیں، اتنے اچھے لوگ، کیا کیا خوبیاں، کیا کوالٹیز اللہ نے ان کو دی ہیں. اور کچھ لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ بچا کے رکھنا، پھر کبھی آمنا سامنا نہ ہو. جو مر چکے ہیں نا لوگ، ان کے بارے میں بھی، کچھ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کے دل سے دعا نکلتی، کچھ کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو بس اللہ ان کو معاف کر دے. اس طرح دعا نہیں کر سکتے، کوشش کر کے بھی. یاد رکھیے ہم اپنے اعمال کے ساتھ پہچانے جائیں گے، اور اعمال سے بھی زیادہ اخلاق کے ساتھ. اچھا اخلاق ہوگا تو اچھی نام بری ہوگی، آسمان والوں میں بھی اور زمین والوں میں بھی. تو اس لیے کسی پر اعتراض کی بجائے کہ وہ میری عزت نہیں کرتا، وہ میری قدر نہیں کرتا، وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، اس کو بھول جائیے. وہ جو کرتا ہے نا وہ اس کی شہرت ہے. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے. محسنین کذالک نجزی المحسنین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ تم جنت والوں کو دوزخ والوں میں سے پہچان لو گے دنیا میں ہی. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے. یعنی جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس کی لوگ تعریف کتنی کرتے ہیں اور اس کی برائیاں کتنی کرتے ہیں. تم میں سے بعض پر اللہ کے گواہ ہیں. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی لوگوں کی گواہیاں بھی انسان کے حق میں لکھی جاتی. یاد رکھیے ہم کسی بھی رشتے میں ہے نا، ماں کے، تو دیکھیں کہ بچے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اولاد ہے تو بھی سوچیں، ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں سوچ کے خوش ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے ان کے دل و آنکھوں کو، یا وہ روتے ہی ہیں ہمارے بارے میں سوچ کے؟ ہم اپنے ماں باپ کے لیے خوشی کا باعث ہیں یا دکھ کا باعث ہیں؟ اور اسی طرح اگر ہم ایک ساس ہے یا بہو ہے یا نند ہے یا بھاوج ہے یا کسی بھی رشتے میں ہے یا کسی ٹیم میں مل کے کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے ساتھیوں کے لیے کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے شفقت کرنے والے جیسے صحابت، یا ایک دوسرے کے لیے آہنی دیواریں. جیسے ہم ہوں گے ویسے ہی آثار ہوں گے. کل بھی ہم نے سورۃ یاسین میں پڑھا تھا نا، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو اپنے آثار چھوڑ رہے ہیں، جو اپنے امپریشنز لوگوں پہ ڈال رہے ہیں. یاد رکھیے امپریشن کسی مصنوعی چیز سے نہیں ڈلتا ہوتا، یہ ایک آپ کی لانگ ٹرم کارکردگی کے بعد آپ کا امپریشن بنتا ہے. تو مستقل مزاجی کے ساتھ اچھے اخلاق پہ رہنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہا جنت، کیونکہ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے. دوسرے کی گزرے تو آپ نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی. پوچھا کہ کیا؟ کہا جہنم، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں بری بات کر رہے تھے. فرمایا ابو بکر بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو انسان کے اندر موجود خیر اور شر کو آدم کی زبانوں پہ جاری کر دیتے. انسان کے اندر موجود جو بھی وہ سوچتا ہے، اچھا گمان برا گمان، اچھا رویہ برا رویہ، اچھا اخلاق، یہ وہ فرشتے یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں دوسروں کی زبانوں پر. فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. سوچیے ہمیں ہمارے خاندان میں یا ہمیں ہمارے عام لوگوں میں کن ناموں سے پکارا جاتا ہے. زندگی میں اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی فکر کرنی چاہیے. اور صرف اوپر سے اچھا نہیں بننا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. فرشتے اندر کی خیر کو زبانوں پہ لاتے ہیں کیونکہ وہ تو اندر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو دل بھی اچھا رکھنا چاہیے دوسروں کے بارے میں، خیر خواہی کے جذبات. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کا جنازہ گزرا تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ بڑا اچھا انسان تھا اور اس کے لیے کوشش کرتا تھا. آپ نے 3 دفعہ فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کے حق میں لوگ یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے تھا. اور تعریف بھی وہ ہوتی ہے جو انسٹنٹلی زبان پہ آ جاتی، وہ تکلفاً نہیں نکالنی پڑتی. اور ویسے بھی ہمارے دل میں کسی کے لیے جو ہوتا ہے نا، وہ وقتی طور پہ تو ہم چھپا لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ایک دم باہر نکل آتا ہے. تو دلوں کو اچھا کر لیں، زبانیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. پھر انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے. کیسے کیسے نیک بچے دیے، کیا خوش قسمتی. لیکن یہ ایسے ہی نہیں ملے، امتحانوں کے بعد ملے. اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد آپ دیکھیں، بنی اسرائیل میں کتنے پیغمبر آئے. اب ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی محسن ہے
اور کوئی سری اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے، صرف آباء و اجداد کی نیکی کام نہیں آئے گی جب تک آپ خود ظلم نہیں چھوڑیں گے۔ انبیاء کی اولادوں میں سے بھی کچھ نیک گزرے، کچھ برے گزرے۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی اولاد کی برکت کا ذکر کیا، لیکن ساتھ ہی بتایا کہ ہاں کچھ برے بھی تھے ان میں۔ تو جو برے لوگ تھے ان کو اپنے انبیاء سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ کل قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں تورات کی بھی بڑی بار بار خوبی کا ذکر آتا ہے، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ یہ آثار کی بات ہے۔ اب سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ ایک بت تھا ان کا، بال کا لفظی معنی ہوتا ہے آقا، یعنی اسے انہوں نے بڑا بنا رکھا تھا۔ اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں۔ مگر اللہ کے بندے جنہیں چن لیا گیا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم دن رات ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں آتی کہ اس قوم پر اتنی بربادی آئی کیوں آئی؟ اور کہیں ہم تو وہ کام نہیں کر رہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بیچ کی تفصیلات نہیں بتائیں غیر ضروری کہ کیوں بھاگ کے نکلے تھے، کیوں گئے تھے کشتی کی طرف، اور نہ ہی ان کے کسی قصور کا یہاں ذکر کیا، کیونکہ اس تذکرے میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ بتایا گیا کہ پھر اللہ نے کس طرح ان کو اس کرب سے نجات دی اور ان سے ملامت کو دور کر دیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کی اصلاح کا سبب ہے۔ تو ہمیں اپنی گفتگو کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جب ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو کن تفصیلات اور کن جزیات میں جاتے ہیں۔ بعض اوقات غیر ضروری تفصیلات میں چلے جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے گفتگو بوجھل ہو جاتی ہے۔ تو کام کی بات کرنی چاہیے، ٹو دا پوائنٹ۔ یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ بہت بڑا سبق ہے اس میں، کیا کہ اس تسبیح کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے، مصیبت سے نجات پائی۔ کیا ہے تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک طرف اللہ کی پاکی بیان کی، دوسری طرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے کہ وہ وہاں تسبیح کر رہے تھے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہاں، یا کچھ اور نہیں کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اور کیا کر سکتے تھے، اور یہ تسبیح کرنا ہی ان کی نجات کا سبب بن گیا۔ تو یاد رکھیے انسان کا نیک عمل اس کے کرنے والے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خوشحالی میں کی ہوئی عبادت تکلیف میں کام آتی ہے۔ جیسے عام دنوں میں اگر آپ اچھی غذا کھاتے ہیں نا اور آپ کی امیونٹی اچھی ہو تو اول تو جراثیم اثر نہیں کرتے، اور اگر کوئی انفیکشن ہو بھی جائے تو آپ جلدی ریکور کر لیتے ہیں۔ ادروائز کیا ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں ریکوری بہت لیٹ ہوتی ہے، کیونکہ طاقت نہیں ہوتی جسم کے اندر، جسم خود فائٹ کرتا ہے نا بیماریوں سے، تو کر نہیں پاتا۔ تو یونس علیہ السلام پہلے بھی نیک کام کرتے تھے، بیچ میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اور جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کہا اللہ میری غلطی ہے، مجھ سے قصور ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ تو نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ یاد کریے ان 3 لوگوں کا قصہ جو ایک سفر پہ جا رہے تھے، بارش ہوئی تو ایک غار میں چلے گئے، اور اتنے میں کیا ہوا، پتھر اوپر سے آ کے گرا اور دہانا بند ہو گیا اور وہ اندر قید ہو گئے۔ تینوں نے زور لگایا، پتھر ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔
اب موت یقینی تھی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ دعا کرنی شروع کی. دعا کیسے کی؟ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے، اللہ میں نے جو یہ اور یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے میری اس مشکل کو آسان کر دے. اسی لیے جب آپ چاہیں کہ آپ کی کوئی مشکل آسان ہو، ایک طرف تسبیحات، دوسری طرف صدقہ خیرات، اور ساتھ اس کے دعا. اور انہوں نے دعا کس طرح کی؟ حدیث میں آتا ہے اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک ابتغاء وجہک ففرج عنا. اے اللہ، اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرے چہرے کی خاطر کیا تھا، خالص نیت سے کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس چٹان کو آپ ہٹا دیجئے. چنانچہ وہ چٹان ہٹا دی گئی. تو نیک اعمال انسان کے لیے دنیا میں بھی بڑی بڑی چٹانوں کو ہٹانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا بندش ہے، رکاوٹ ہے، کہتے ہیں نا. کوئی بندہ ہی ہوگا جو کہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے میری زندگی میں. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ ٹھیک ہو جائیں، خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں، اللہ کی تسبیح کریں، صدقہ خیرات کریں، اور اگلی زندگی کو اچھا گزارنے کا عہد کریں تو بندشیں دور ہو جائیں گی. ہمارے یہ اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کریں، نا امید نہ ہو، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ. آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، دوبارہ اسی کام پہ بھیجا جس کو چھوڑ کے آئے تھے. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنائے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹے پسند کر لی، نہ بیٹے نہ بیٹیاں. یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. فرشتوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے انجام کیا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. فرشتے کہتے ہیں اور ہمارا حال تو یہ ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، کہ ہم سب صف بنانے والے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صفیں بنانے والے، صف باندھنے والے. اب دیکھیے شروع میں بھی ان کی صفت فرشتوں کی بتائی گئی، اور یہاں بھی. فرشتہ کس چیز کا سمبل ہوتا ہے؟ نیکی کا. تو نیک لوگوں کی صفت پر کیا ہونی چاہیے؟ ان کی زندگی میں ڈسپلن، آرگنائزیشن، ہیپ ہیزرڈ کام نہیں، ہر چیز میں ترتیب، سلیقہ، کھڑے ہونے میں بھی، چلنے میں بھی. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو تسبیح کرنے والے ہیں. فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی تسبیح نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا، ہماری بھی کوئی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکری غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کی ہے. سورت کے آخر میں بھی تسبیح کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر بھی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اور کیا ہے اختتام میں مجلس کی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے. سورۃ صاد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے. ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی شک بھی کر رہے تھے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی. یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. کیا تیرے غالب پروردگار کی رحمت جو بہت دینے والا ہے، اس کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پہ چڑھ کے دیکھیں. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. یعنی اہل مکہ کی تعداد ہی کتنی ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے سب جھٹلا چکے ہیں. جتھے تو وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری سزا کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. کس چیز کا حصہ؟ عذاب کا حصہ. دیکھیے مانگنے والے نے مانگا بھی کیا. سأل سائل بعذاب واقع اصبر علی ما یقولون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. سبحان اللہ، اتنی قوتیں ہوں جس کے پاس، اور پھر وہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھے اور اللہ ہی سے مدد مانگے. یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے. ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ وہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. یاد رکھیے صبح و شام کی تسبیح داؤد علیہ السلام بھی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ پہاڑ بھی. پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی، اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. کتنی خوبیاں تھیں اللہ کے اس بندے میں. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے، اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر بڑا ظلم کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں. کتنی اہم بات ہے یہ. اور وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، کس سے؟ مل جل کے ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں، جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کم ہیں، اللہ ہمیں ان کم لوگوں میں شریک کر دے. میں امام احمد بن حنبل کے واقعات پڑھ رہی تھی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب شادی کی تو 40 سال کی عمر میں کی. پتہ کیوں؟ کیونکہ ان کی والدہ ضعیف تھی تو وہ ان کی خدمت میں رہتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو نہ بیوی کا حق دے سکوں گا نہ ماں کا دے سکوں گا، لہٰذا میں شادی ہی دیر سے کرتا ہوں. اس کے بعد جب انہوں نے شادی کی
تو 30 سال تک ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی، اور بیوی کہتی ہیں کہ ایک دفعہ بھی ان کے اور میرے درمیان کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوئی، نو آرگیومنٹ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تھوڑا سا مجھے اس پہ غصہ ہے، لیکن اس میں میری اپنی غلطی تھی، اس کو بھی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں صالح لوگ، جو دوسروں کے ساتھ بنانا جانتے ہیں، دوسروں کے ساتھ رہنا جانتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی پر زیادتی نہ کی جائے، ہر ایک کا حق پہچان لیا جائے، اس کی ضرورت کو سمجھا جائے، دوسروں کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے دیکھا جائے کہاں سے کاٹتے ہیں، دوسروں کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ لیں، ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ کیونکہ انسان کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں، فلاں تو میرے ساتھ ایسا اور ایسا کرتا ہے۔ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں ذرا، اور پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، وہ سلوک آپ اس کے ساتھ کریں۔ جب اپنے آپ کو انسان رکھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے، ورنہ ہم ہر وقت اپنا رونا تو روتے ہیں، اپنی مشکلات تو ہمیں پتہ ہوتی ہے، دوسرے کی ہم نہیں جانتے ہوتے، دوسرے کا نقطۂ نظر نہیں سمجھتے، اس سے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے تصویر کا بس ایک رخ ہوتا ہے اور ہم اسی پہ اڑ جاتے ہیں۔ دوسرے کو بھی دیکھے وہ کس رخ سے دیکھ رہا ہے، ذرا ادھر مڑ کے بھی دیکھ لیں تو معاملہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ یہ تو اتنی حیران کن بات ہے کہ 30 سال شوہر بیوی ایک چھت کے نیچے رہے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، کوئی آرگیومنٹ ہی نہ، کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے نا جب انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس محبت سے رہے۔ محبت جو ہے وہ زندگی میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے، لیکن محبت قائم نہیں رہتی جب تک معاف کرنا نہ جانے انسان، کیونکہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں، ان کے اندر اور اتنی اچھی خوبیاں بھی تو ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر لیجیے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ یہ نیک کام کرنے والے بڑے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ یہ تو ایک تمثیلی بات تھی، یعنی یہ تو ایک سچویشن کریٹ کی گئی تھی۔ دراصل داؤد علیہ السلام کو کوئی بات سمجھانے کے لیے، اور ان کو سمجھ آ گئی بات کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کھولی، لیکن داؤد علیہ السلام سمجھ گئے۔ یاد رکھیے ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کتابی ہدایت ہوتی ہے جو ہم قرآن سے حاصل کرتے ہیں، حدیث سے حاصل کرتے ہیں، کتابوں سے لیتے ہیں، اور ایک بیانی ہوتی ہے، یعنی ہدا بیانیہ۔ یہ بیانی ہدایت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی مختلف سچویشنز آ جاتی ہیں، کبھی خواب میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے، کبھی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا یہ تو میرے ساتھ بھی مسئلہ ہے، اور دوسرا شخص اس کو حل بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں بتا رہا، وہ اس کو بتا رہا ہے، اور وہ حل ہمیں مل جاتا ہے۔ یہ ہدا بیانیہ ہوتی ہے، بیانی ہدایت، کتابی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کوئی دو لوگ یا کوئی ایک شخص آپ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے کہ میرا مسئلہ حل کر دیجئے، اور وہی مسئلہ آپ کی اپنی زندگی میں ہوتا ہے، یا آپ پر گزر چکا ہوتا ہے، جس مسئلے سے آپ گزرے ہوتے ہیں اس کا حل جتنے اچھے طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بتا سکتے، کتابوں سے پڑھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس مسئلے کا یہ حل ہے، کیونکہ آپ پر گزری، آپ پر بیتی، اللہ نے آپ کو حل دیا، آپ کو اس سے فائدہ ہوا، پھر آپ اتنی کنوکشن کے ساتھ دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دوسرے کو بھی یقین آ جاتا ہے کہ ہاں حل اسی میں ہے۔ تو یہ فراست اور یہ حکمت اور یہ سمجھ، یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، تو اس نے اپنے رب سے استغفار کر لی، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ سجدے میں گر گئے رکوع کرتے ہوئے، رجوع کر لیا۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا جو انہوں نے کیا تھا، اور ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ بعضوں کا دیکھیے ہم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہم کہیں نہ کہیں غلطی پہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی اور کے ذریعے ہمیں وہ دکھا دیتے ہیں۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا، اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یہ جو سجدے میں گرنا ہے نا، یہ بخشش کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، سجدہ کبھی شکر کا ہوتا ہے، کبھی توبہ کا بھی ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے ہوں، اور مجھے درخت سے آواز آئی جیسے درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے، اور جب وہ اس آیت پہ آیا تو درخت جھک گیا۔ وہ خواب دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہدایت بیانی ہے نا۔ اور درخت سے جو سجدے کی دعا انہوں نے سنی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے گناہ معاف کر دے، کیونکہ سجدے بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔
اے اللہ اس کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے، کیونکہ مدد بھی مانگتے ہیں ہم نماز میں، اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر پیدا کر دے، اور اسے مجھ سے قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا سجدہ قبول کر لیا، اور پھر کیا؟ فغفرنا لہ ذالک، ہم نے اس کو بخش دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، داؤد کا ہمارے ہاں ایک تقرب کا مقام ہے، سجدے کی وجہ سے قرب آتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، وحسن مآب، اور اچھا انجام۔ تو انہوں نے یہ خواب اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ نے فرمایا اے ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ یعنی تم جب دیکھ رہے تھے خواب میں تو تم نے کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم درخت کی نسبت سجدے کے زیادہ مستحق تھے۔ وہی بات نا، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے ہمیں دکھاتا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہ ایک تمثیلی شکل میں وہ چیز ہمارے سامنے آتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت پہ آئے تو آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں آپ نے وہی دعا پڑھی جو درخت نے اپنے سجدے میں پڑھی تھی۔ تو یہ دعا بھی انشاءاللہ وہ ٹیلی گرام چینل پر جو دعاؤں کا ہے اس میں انشاءاللہ لکھ کے ڈال دی جائے گی، تاکہ آپ لوگ یاد کرنا چاہیں تو کر لیں، کیونکہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا سجدے میں اللہ سے باتیں کریں۔ یہ کتنی باتیں وہ درخت کر رہا ہے نا۔ ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یا اللہ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ایک خلیفہ کی یہ خوبی بیان کی گئی کہ انصاف، جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے، یوم الحساب کو بھول گئے، کیونکہ جب انسان یوم الحساب کو بھولتا ہے تو تبھی زیادتی کرتا ہے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو، اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے، فضول پیدا نہیں کیا، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، ایسے کوئی تفریح گاہ نہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ اس دنیا کو اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے، یعنی جو دنیا میں آ کے نہ دنیا کا مقصد نہ اپنا کچھ نہ سمجھ پائیں۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے، برابر کر دیں گے؟ مصلحین اور مفسدین ایک جگہ ہو جائیں گے؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے عمل ویسی جزا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، غور کرتے رہیں، اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ کتاب نصیحت ہے، تو یاد رکھیے قرآن مجید کی تمام آیات میں برکت ہے۔ جہاں سے بھی پڑھنا شروع کریں گے برکت نصیب ہوگی، کیونکہ وہ یا تو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، یا شر اور فساد سے انسان کو روکتی ہیں، یا دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس سے بڑی برکت کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی زندگی میں برکت ہو جائے، تو پھر اس کی تلاوت اور اس پر غور و فکر اور اس پر عمل اور اس سے ایک تعلق اور اس سے محبت اور اس کی خدمت اور اس کو دور دور تک پھیلانا، سب تک پہنچانا، یہ اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں سے اپنے لیے فائدے کی باتیں نکالیں، غور و فکر کے بعد نصیحت کے نکات نکالیں کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے، کیا سبق ہے میرے لیے، اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں۔ ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں، اولو الالباب۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ۔ سبحان اللہ، اللہ جس کو بہترین کہے پھر اس کی کیا شان ہوگی، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ اللہ اکبر، یہ ہے بہترین ہونے کا ذریعہ۔ ہر بات میں اللہ سے مشورہ، ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، یعنی سدھائے ہوئے گھوڑے، ٹرینڈ۔ اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یعنی گھوڑوں سے مجھے محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیے گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر ہے، گھوڑوں کو خیر کا نام دیا گیا، خیل کا نام خیر بھی ہے، یعنی ان کو خیر بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ ان کی پیشانیوں میں خیر کی گرہ لگائی گئی ہے۔ اور ان کی خیر کیا ہے کہ ان کے ذریعے انسان سواری کا کام کرتا ہے، اور پہلے زمانے میں جہاد فی سبیل اللہ میں یہ استعمال ہوتے تھے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی انگلی سے ایک گھوڑے کی پیشانی کے بالوں کو بل دے رہے تھے، کیونکہ اس میں خیر ہے، برکت ہے، اور فرما رہے تھے قیامت تک کے لیے خیر و برکت، یعنی اجر اور غنیمت گھوڑوں کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے۔
جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت، گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اس کے مالکوں کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پہ ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تانت کی رسی نہ ہو، ایسی رسی نہیں کہ جو ان کی گردن کو تکلیف دے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، خیر و برکت قیامت کے دن تک گھوڑے کی پیشانی سے بندھی، یعنی کسی بھی زمانے میں گھوڑے کی قدر و قیمت کم نہیں ہوگی۔ شبیب کہتے ہیں میں نے عروہ کے گھر میں 70 گھوڑے بندھے ہوئے دیکھے، یعنی اس کثرت کے ساتھ وہ گھوڑے پالا کرتے تھے، اور خاص طور پر عربی گھوڑے۔ ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت ہوتی ہے۔ سنن النسائی کی روایت ہے یہ، تو وہ دعا مانگتا ہے، گھوڑا دعا مانگتا ہے، وہاں درخت دعا کر رہا تھا، یا گھوڑا دعا مانگتا ہے۔ یہ اس مخلوق کی اپنی ایک عبادت ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم خولتنی من خولتنی من بنی آدم وجعلتنی لہو فجعلنی احب اہلہ ومالہ الی۔ اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا، مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا، تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی مجھے اس کی محبت عطا کر دے، یعنی پھر وہ خیال بھی رکھے گا نا۔ تو سلیمان علیہ السلام ان کے سامنے گھوڑے پیش کیے گئے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے، یعنی وہ ریس ہوگی ان کی، تو اس نے حکم دیا نے میرے پاس واپس لاؤ۔ دور چلے گئے، پھر واپس لائے گئے، پھر لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے۔ سلیمان علیہ السلام پیار کر رہے ہیں گھوڑوں کو، جانوروں سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں وہ لوگ جو جانوروں سے بھاگتے ہیں اور صرف ڈرتے ہی ہیں۔ قریب تو آ کے دیکھیں، جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ پیٹس اور یہ جانور، اور بکری ہو بلی ہو، یہ جو گھریلو جانور ہوتے ہیں، ان پہ ہاتھ پھیریں، پیار کریں، آپ ان سے اتنی چیزیں سیکھیں گے اگر آپ کی غور و فکر والی نگاہ ہوگی۔ اور سب سے بڑی ان کی جو وفاداری، اللہ اکبر، یعنی آپ تھوڑا بہت ان کو کھلا پلا دیں اور وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، آپ کی گود میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت احساس ہوتا ہے یا اللہ تو ہر چیز ہمیں دیتا ہے، اور ہم تیری طرف اس طرح دوڑ کے نہیں آتے جس طرح ہمارا پیٹ ہمیں دیکھتے ہی بھاگنے لگتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ بے شمار سیکھنے کے سبق ہیں اگر ہم توجہ کریں، لیکن ہم بس بند عمارتوں میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، کہیں جاتے بھی نہیں دیکھنے کے لیے۔ اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا اور کہا یا میرے رب مجھے معاف کر دے، اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ یعنی بادشاہی کی درخواست پہ بخشش پہلے مانگی، اللہ بخش دے، پہلے بخشش پھر دنیا، کیونکہ نیک لوگوں کے نزدیک دینی معاملات دنیاوی معاملات سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ دین کا کام دنیا کے کام سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کے نزدیک۔ یہ نہیں کہ اپنی دنیا پہلے وہ سب ٹھیک ہو، جو کوئی وقت فالتو بچے گا تو ہم کسی اور نیکی کے کام میں لگائیں گے، نہیں، وہ دین کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، بلکہ پرائرٹی پر رکھتے ہیں۔ تو جو زیادہ لائق تھا کہ اسے مقدم رکھا جائے، اسی کو انہوں نے مقدم رکھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ جنات سے کام لیتے تھے اور جنات پہ کنٹرول تھا ان کو، پرندوں کی بولیاں آتی تھی، اور یہ سب اس کے بعد یہ علم کسی اور کے پاس نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ایک جن ٹکرا گیا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کی نماز میں خلل انداز ہو، لیکن اللہ نے انہیں آپ کے قابو میں دے دیا۔ آپ نے چاہا کہ اسے کسی مسجد کے ستون سے باندھ دیں تاکہ لوگ بھی اسے دیکھیں، تو کہتے پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی جس میں انہوں نے عرض کیا تھا میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے علاوہ کسی اور کی نہ ہو، یعنی جن ون اس کے بعد اس طرح کسی اور کے کنٹرول میں نہ ہو۔ تو میں نے پھر اسے رسوا کر کے واپس لوٹا دیا، چھوڑ دیا اس کو۔ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی، جدھر وہ چاہتا تھا اس طرف وہ فلائٹ اپنی لے جاتے، سارے لشکروں سمیت اس پہ سواری کرتے، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار، بلڈرز، غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، یعنی نعمتیں بھی دی اور اختیار بھی دیا، جیسے چاہے استعمال کرو، کوئی حساب بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یاد رکھیے کیسے کیسے بچے اللہ نے ان کی نسل میں دیے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پہ مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔
ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دے دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر، یعنی ہم سب کے لیے ایک نشانی ہے اس میں کس طرح انہوں نے صبر کیا اور اللہ نے ان کو صحت بھی دی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقت دی۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا، ناراض نہیں ہوتا، تو جب وہ صحت مند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت عطا کرتے ہیں، پہلے سے زیادہ اچھا گوشت اور خون دیتے ہیں۔ اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ کسی کو مارنے کے لیے انہوں نے نظر مانی تھی، تو جب ٹھیک ہو گئے تو کہا کہ اب 100 کوڑے ماروں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنکوں کا مٹھا لے کے ایک دفعہ لگا دو، نظر پوری ہو جائے گی۔ یعنی کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے لیے رخصت بھی پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کچھ زندگی میں بیسک پالیسیز یا اصول یا چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ اس میں سے بعض اوقات ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں۔ یہاں ویسے تو اصول یہی ہے کہ مثلا کسی مجرم کو 100 کوڑے مارنے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایکسیپشنل رول آیا اور یہاں بھی یہ دیا گیا کہ کچھ لوگ پھر اتنے بوڑھے یا اتنے بیمار ہوتے ہیں کہ وہ 100 کوڑے کھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں پھر نظر تو نظر ہے، اسے تو پورا کرنا ہے لیکن دوسرے طریقے سے، اور وہ بھی نہیں کہ اپنے من گڑت طریقوں سے، اس کی دلیل بھی شرع سے لی جانی چاہیے۔ ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ یہاں آپ دیکھیے سب کی ایک ہی خوبی بار بار بتائی جا رہی ہے، یہ سب اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، آنکھوں اور ہاتھوں والے، کام بھی جانتے تھے اور نگاہیں بھی بڑی دیدہ رس تھیں۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اور وہ خاص بات کیا تھی؟ آخرت کی یاد۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے، المصطفین الاخیار۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے بھی اچھا کام لیتا ہے اور اپنی نگاہوں سے بھی اچھا کام لیتا ہے تو اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، سارے متقی لوگوں کے لیے حسن مآب ہے۔ جو ان پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہو نا، حسن مآب، اچھا ٹھکانہ۔ کون سا؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتیں، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی مکمل امن۔ ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یاد رکھیے جنت مکمل امن کی جگہ ہے۔ اور یہاں جنت کے دروازوں کی بات ہوئی، مفتحۃ لہم الابواب، سب دروازوں سے ان کے لیے ویلکم آئے گی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کی چوڑائی کتنی ہے کچھ پتہ؟ آپ نے فرمایا ایک دروازے کے 2 کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر کے درمیان، یا مکہ اور بصرہ کے درمیان۔ اور مختلف دروازے ہیں، کوئی نماز کا، کوئی روزے کا، کوئی جہاد کا، کوئی صدقہ کا، جس کے اندر جو خوبی زیادہ ہوگی اس کو اس دروازے سے بلایا جائے، اور کچھ خوش نصیب ہر دروازے سے بلائے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کیا، جیسے جانوروں کا یا کپڑے کا یا کچھ، تو اسے جنت کے دروغے بلائیں گے، جنت کا دروغہ بلائے گا کہ اے فلاں اس دروازے سے آؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے ایک دروازے پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا 18 گنا۔ کیونکہ صدقہ تو دے کے ہم ذہنی طور پہ فارغ ہو جاتے ہیں نا، قرض دے کے وہ غم لگا رہتا ہے کہ واپس کب آئے گا، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ، جتنی مشقت اتنا اجر زیادہ۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام۔ اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیامگاہ یہ ہے ان کے لیے۔ بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ اور جہنم والے آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، اور آ رہے ہیں اور آ رہے ہیں، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ میں دوہرا عذاب دے۔
وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، انہیں بدبخت سمجھتے تھے اور ان کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے، یہ ایسے مجنون قسم کے لوگ ہیں، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں؟ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پہ غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جسے سن کر تم منہ پھیر لیتے ہو، ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھے تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں اور جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، وہ اندر تو تکبر تھا نا، تو یہاں نکل آیا باہر اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اس لیے اندر کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، سبحان اللہ، یہ انسان کی شان ہے۔ رب نے فرمایا تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے، یعنی قیامت تک۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ اللہ اکبر، شیطان نے قسم کھا کے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ سب کو بہکاؤں گا، یعنی لوگوں کے لیے خواہشات کو مزین کر کے، شکوک و شبہات کے ذریعے انہیں گمراہ کر کے، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا، یعنی ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک داعی کی زندگی نیچرل ہونی چاہیے، اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے، بن کے نہیں لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، جو آپ ہیں وہی ہوں سب کے سامنے بھی۔ یہ تو ایک نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے، قرآن پر اول، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی ہر شرک سے بچتے ہوئے۔ دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، ہم تو بزرگوں کا دامن پکڑ کے اللہ تک جانا چاہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو خود اپنے لیے کیا کہا، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ ڈائریکٹ جا سکتے ہیں، بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں، کوئی اور آپ کو قریب نہیں کرے گا، آپ کا نیک عمل آپ کو اللہ کے قریب کرے گا۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا، سب پہ غالب، الواحد القہار۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔
یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ یعنی کون تمہیں بہکا رہا ہے؟ سب باتیں سمجھ کے بھی نہیں سمجھ رہے؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ ان سے کہیے کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تم دوزخ میں جانے والے ہو۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے؟ رات کا قیام، عبادت کو نفس کی راحت پہ ترجیح دینا، نیند پر ترجیح دینا، کیونکہ رات کی عبادت جو ہے نا ریاکاری سے خالی ہوتی ہے، اور انسان اپنا آرام چھوڑ کے عبادت کے لیے آتا ہے۔ تو اس لیے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور مومن کا شرف اور عزت رات کے قیام میں ہے، اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے؟ علم حاصل کرنا یعنی جیسے قرآن ہی کا اور نہ کرنا، کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جس کا وہ حساب کر ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کا وہ حساب نہ کر سکے؟ سب نے گنی ہوئی کون کتنا بڑا بلینئر ہے، اور سب سے امیر کون ہے اور اس سے کم کون اور اس سے کم، لیکن جنت میں جو اجر ملنے والا ہے اس کو کوئی گن نہیں سکے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خود مسلمان بنوں۔ کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دیجئے میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، دیکھیے بار بار خالص ہونے کی بات آ رہی، یعنی ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، شرک نہیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا۔ تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو۔ کہیے اصل دیوالیے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتنیاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، بچے، یعنی شیطان کی باتوں میں نہیں آئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے رہتے، اللہ کی بات کی طرف زیادہ توجہ رکھتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی عقل مند ہے۔ عقل مندی اسی میں ہے نا کہ لوگوں کی بات پر اللہ کی بات کو ترجیح دی جائے، اور جب اللہ کی بات ہو رہی ہو تو کسی اور طرف دھیان نہ دیا جائے، کچھ اور امپورٹنٹ نہیں اس وقت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا آپ اسے بچا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں منزل پہ منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اس کا دل کھل گیا اللہ کی باتوں سے،
اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، شرح صدر کے لیے توحید کے بعد علم ضروری ہے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے ذکر پہ دوام، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، بہادری، دل سے کینے کو نکال دینا اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ یہ 8 چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں کہ ایک دفعہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری دفعہ آ جائے۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ یعنی مومنوں کو قرآن کی آیات ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ رونگٹوں کا کھڑا ہونا الگ بیان کیا گیا، پھر کھالوں کا نرم ہونا اور دل کا نرم ہونا، یعنی پہلے اوپر اثر ہوتا ہے پھر اندر تک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پہ لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کر رہے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے کہ جس کا ایک آقا اور دوسرا جس کے بہت، وہ تو مصیبت میں پڑا رہے گا، وہ بھی بلا رہا ہے وہ بھی۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انک میت و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ یاد رکھیے یہاں دلوں کی نرمی کی بات ہوئی ہے، کیونکہ دلوں کی سختی جو ہے وہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کہا میرا دل سخت ہے، تو آپ نے فرمایا اگر دل نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ اور پھر اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ انسان قرآن سنتے ہوئے رو پڑے، اللہ کے ذکر سے اس کا دل نرم ہو جائے، اور پھر انسان اپنی آخرت کا حساب رکھے، اس کو یاد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔